یعنی بڑا لالچی اور حریص ہوتا ہے، اس طرح وہ کھانا کھاتا ہے۔ تو اس طرح سے دیکھیں، کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں اتنی مدت سے کچھ نہیں، مرید سوچنے لگا کہ یہ ہمارے سامنے انہوں نے ہڑپی، اور کہتے ہیں اتنی مدت سے کچھ نہیں کھا، لیکن ادب سے کچھ نہیں بولا، آ کر دریا پر جیسا فرمایا تھا اس نے کہہ دیا، پھر دریا نے راستہ دے دیا۔ جب آقا کی خدمت میں پہنچا تو اس سے رہا نہ گیا، اس نے کہا حضور یہ کیا معاملہ تھا، اتنے بچے آپ کے نے کبھی بیوی کے پاس نہیں گیا، اس نے پوری کھیر کھا لی، وہ کہہ رہا میں نے کبھی 30 برس سے کھانا نہیں کھایا، یہ کیا چکر ہے؟ اس نے کہا ہم اپنے لیے کچھ نہیں کھاتے، ہم اپنے لیے، اپنے نفس کے لیے کچھ نہیں کھاتے، تو کیا شیطان کے لیے کھاتے ہو؟ کس کے لیے کھاتے ہو؟ یہ ولایت ہے، یہ جھوٹ، یہ گپ بازی، یہ ولایت کی نشانیاں ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ سراسر شیطانیت کی دلیل اور نشانیاں ہیں۔ اور اس کے نیچے اسی کے جسٹ نیچے کسی نے سوال کیا ہے کہ حضرت وہابیہ کی جماعت چھوڑ کر الگ نماز پڑھ سکتا ہے؟ ارشاد ہوا نہ ان کی نماز نماز ہے، نہ ان کی جماعت جماعت ہے۔ ہاں، یہ ٹیٹیوس مکاروں جھوٹوں کی ٹولی، ان کی جماعت جماعت ہے، ان کی نماز نماز ہے، یہی لوگ جنت میں جائیں گے، یہ سیدھے جہنم کے کندے بنیں گے، کندے۔ سن لو کان کھول کر کے۔ ہاں، اللہ کہتے ہیں وہابیوں کی بنوائی ہوئی مسجد مسجد ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں کفار کی مسجد مثل گھر کے۔ استغفر اللہ، ہم کافر ہیں ان کی نظروں میں، یہ بہت بڑے مومن متقی لوگ ہیں جن کا یہ تھوپڑا ہے۔ دیکھو کتنا خوبصورت لگتا ہے کہ ساری کھیر ہڑپ کر جائے، جھوٹ بولے، بیوی کے 10 بچے ہو جائیں، جھوٹ بولے، کبھی بیوی کے پاس نہیں گیا، اعوذ باللہ استغفر اللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی ہے۔ چلیں، یہی ملفوظات اعلیٰ حضرت ہے، یہی ملفوظات اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 89 کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے لوگوں کے جو دل ہیں وہ غوث پاک کے اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی مٹھیوں میں ہیں۔ دنیا کے دل کہاں ہیں؟ کہتے ہیں کہ غوث و رضا کی مٹھیوں میں لوگوں کے دل ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قلب الانسانی بین اصبع الرحمن، انسان کا دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، اللہ جیسے چاہتا ہے اس کو گھماتا ہے۔ لیکن یہ ہمارے اعلیٰ حضرت خان صاحب کے جو مرید ہیں اور یہ احمد رضا خان صاحب کی جو فرمان ہے، کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت مٹھیوں، کہتے ہیں کہ لوگوں کے دل ان کے مٹھیوں میں ہوتے ہیں۔ کیسے؟ واقعہ بڑا لمبا چوڑا ہے، لیکن بہرحال میں اس واقعے میں نہیں جانا چاہتا۔ کہتے ہیں کہ واقعی مقدس حضرات کی مٹھی میں قلوب ہوتے ہیں، جس طرف چاہیں وہ لوگوں کو رجوع کر دیں۔ اس وقت حضور پرنور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا واقعہ یاد آ گیا جو اعلیٰ حضرت کی زبان فیض ترجمان سے سنا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور مسجد جامع میں تشریف لائے، خادم جو ہمراہ تھے انہوں نے دیکھا کہ آج خلاف معمول اہل مسجد حضور کو دیکھ رہے ہیں، لیکن نہ کوئی سلام کرتا ہے نہ قیام، حالانکہ ہمیشہ تشریف لاتے ہی تمام جماعت حضور کی طرف آتی اور ہاتھوں کو اور پیروں کو چومتی۔ ان کے دل میں یہ خطرہ آنا تھا، یعنی یہ حضرت جو مرید تھے پیچھے پیچھے غوث پاک کے، ان کے دل میں یہ خطرہ آنا تھا کہ چاروں طرف سے لوگوں کا اس قدر ہجوم ہوا کہ حضور سے بہت پیچھے رہ گئے۔ ان کو چومنے کے لیے لوگ اس طرح ٹوٹے غوث پاک کو کہ یہ جو ان کے دل میں خیال آیا تھا یہ بہت پیچھے رہ گئے۔ انہیں خیال ہوا کہ اس سے تو وہی حالت بہتر تھی، میں حضور کے قریب تو تھا۔ ان کے دل میں یہ خطرہ آتے ہی حضور نے ان کی طرف روی انور کیا اور فرمایا یہ تمہیں نے تو چاہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دل ہمارے ہاتھوں میں رکھے ہیں، جب چاہیں پھیر دیں اور جب چاہیں اپنی طرف کر لیں۔ استغفر اللہ۔ واقعہ نہیں سمجھ آیا آپ کو؟ مرید پیچھے پیچھے شیخ عبد القادر جیلانی کے یہ سوچ رہا ہے کہ آج معاملہ کیا ہے، نہ کوئی اٹھ کے حضرت کے ہاتھ چوم رہا ہے نہ پاؤں چوم رہا ہے، جبکہ پہلے چومتے تھے۔ اتنا دل میں آنا تھا کہ لوگ حضرت کا چومنے کے لیے دوڑ پڑے اور یہ پیچھے رہ گئے۔ جب یہ پیچھے رہ گئے تو مرید نے دل میں سوچا اس سے تو پہلی حالت بہتر تھی، میں حضور کے قریب تھا، اب اتنا پیچھے ہو گیا۔ اتنے میں حضرت غوث پاک نے اپنا رخ کیا اور کہا یہ تو تم نے ہی چاہا تھا، تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگ مقدس لوگوں کی مٹھیوں میں
ہمارے ہاتھ مٹھیوں میں لوگوں کے دل ہوتے ہیں، جب چاہتے ہیں پھیر لیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں دور کر دیتے ہیں۔ نستغفر اللہ، یہ اللہ نے کہاں فرمایا ہے؟ اور میں کہتا ہوں دوستو، یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا قول تو نہیں ہو سکتا، یہ ان کی طرف نسبت کر کے جس طرح انہوں نے اپنا فقہ بنایا ہوا نا، بیچارے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا نام لے کر وہ کوک شاستر جو انہوں نے مکمل امام ابو حنیفہ کے نام منسوب کی ہوئی ہے بیچارے کے، اسی طرح سے عقیدے کے مسئلے بھی بزرگوں کے نام ان لوگوں نے منسوب کیا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی ایسی کفریہ بات نہیں کہہ سکتے کہ دلوں کے مقدس لوگوں کی مٹھیوں میں اللہ نے ان کی مٹھیوں میں لوگوں کے دل دیے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، ایسا عقیدہ رکھنے والا، ایسا کہنے والا مسلمان نہیں، وہ کافر ہو جائے گا، کافر ہے۔ اور یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف نئے طریقے سے ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں منسوب کیا گیا ہے، غلط طریقے سے۔ اور اعلیٰ حضرت آگے کیا فرماتے ہیں؟ اسی طرح اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے قصیدہ ذریعہ قادریہ شریف میں ارشاد فرمایا ہے۔ کیا ارشاد فرمایا ہے؟ ذرا ان کا اعلیٰ حضرت کا احمد رضا خان صاحب کے اشعار سنو۔ کہتے ہیں کہ غرض آقا سے کروں عرض کی تیری ہی پناہ، غرض آقا سے کروں عرض کی تیری ہی پناہ، بندہ مجبور ہے خاطر پہ ہے قبضہ تیرا۔ خاطر کے معنی دل، میں مجبور ہوں اے غوث پاک، اس دل کے اوپر تمہارا ہی قبضہ ہے۔ اس دل کے اوپر کس کا قبضہ ہے؟ بتاؤ، ہمارے تمہارے دلوں پر کس کا قبضہ ہے؟ یہاں شیخ عبد القادر جیلانی کا قبضہ ہے۔ کہتے ہیں کہ حکم نافذ ہے تیرا، خامہ ترس کیا ہے یہ پتہ نہیں، خامہ تر اسیر تیری پتہ نہیں کیا ہے، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا۔ کہ غوث پاک آپ جو چاہیں کریں، پلکوں کے جھپکنے میں یہ دور تو آپ ہی کا دور ہے، آپ دنیا کے اندر جو تصرف کرنا چاہیں کریں۔ جس کو للکار دے آتا ہو تو الٹا پھر جائے، جس کو للکار دے آتا ہو تو الٹا پھر جائے، جس کو چمکار لے ہر پھر کے، جن کو چمکار لے ہر پھر کے وہ تیرا تیرا، اور کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دیں ایسی کر، کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دیں ایسی کر کہ یہ سینہ ہو محبت کا خزینہ تیرا، اور دل پہ کندہ ہو تیرا نام تو وہ دزد رجیم، یعنی وہ کیا کہتے ہیں، اے غوث پاک اگر دل کے اوپر تمہارا نام لکھا ہوا ہو تو وہ دزد رجیم، یعنی وہ شیطان، دزد مانے چور، مردود چور، الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تغرا تیرا، آپ کا نام ہی سن کر کے شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ نعوذ باللہ۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی شان میں یہ اشعار یہ کہے گئے ہیں۔ بہرحال یہ سراسر بدعقیدگی کی دلیل ہے ان کی۔ اور ایک واقعہ کر کے اپنی بات میں ختم کرنا چاہوں گا۔ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 89، 81، 82، 83، 84، 85۔ ایک اور واقعہ یہاں پہ ہے، میں چاہتا ہوں وہ بھی ذرا بتا دوں، لیکن ذرا میں آگے اس کو بتاؤں گا جب وہ نمبر آئے گا۔ 89 صفحہ نمبر 89 کہتے ہیں مجذوب، کہتے ہیں حضور مجذوب کی کیا پہچان ہے؟ پہلا واقعہ گزرا، کفر کی دلیل ہے وہ جو بندوں کے دل حضرت غوث پاک کے مٹھیوں میں یا اعلیٰ حضرت کے مٹھیوں میں ہوتے ہیں، اور جو اس نے اشعار کہیں یہ سراسر کفر ہے، اور ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلمان نہیں بلکہ ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے۔ استغفر اللہ، اللہ ہمیں ایسی بدعقیدیوں سے محفوظ رکھے۔ سنیں، کہتے ہیں کسی نے عرض کیا، صفحہ نمبر 89 ملفوظات اعلیٰ حضرت، کہ حضور مجذوب کی کیا پہچان ہے؟ ارشاد فرمایا سچے مجذوب کی یہ پہچان ہے کہ شریعت مطہرہ کا کبھی مقابلہ نہ کرے گا، ہے نا۔ اب سنیں، یہ اس نے کہہ دیا کہ سچے مجذوب کی پہچان ہے کہ شریعت کا مقابلہ نہ کرے۔ اب مجذوب کس کو کہتے ہیں یہ بھی سنیں۔ مجذوب کہتے ہیں ان ننگے پنگے، گجیڑی بھگیڑی، ریٹ نکلے ہوئے، غلاظت منہ سے نکلتی ہوئی ان لوگوں کو جو